یہ ملا لوگ جنہوں نے دین کو کھیٹ بنایا، یہ بیچارے جو اسلام آباد میں ختم نبوت کا دھرنا دے کے بیٹھے، یہ تو نبی کا نام استعمال کیا گیا، ان کو کیا پتا ختم نبوت کیا؟ چھاننیاں بولن لگ پئی انہوں نے ختم نبوت کی ہے۔ جن غریبہ نے ہر دربار کو خدا مانا ہے، ہر پیر کو نبی مانا ہے، ہر پیر کو تم نبی مانو، تمہیں کیا پتا ختم نبوت کیا ہے؟ یہ تو پیسے دے کے بٹھایا گیا، اگلوں نے پیسے بانٹے بعد میں لے جاؤ، اور اگر پیسہ نہ ہوتا تو وہ دونوں جو لیڈر تھے وہ آج لڑ رہے ہوتے، اس لیے کہ پیسہ ایک کھا گیا دوسرے کو کچھ نہیں ملا۔ آج ٹی وی پہ دیکھو دونوں لڑ رہے ہیں بیٹھے، صرف اس لیے کہ چیئرمین میں ہوں، وہ کہتا ہے چیئرمین میں۔ اگر دین ہوتا لڑائی نہ ہوتی۔ اور ہماری قوم بدھو وہ گالیاں دے رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، وہ گالیاں دے رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں نعرہ رسالت۔ یہ کیا ہے؟ مر گئی کہاں گئی حکومت؟ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے ملک میں، کیا بیچارے لوگ مر رہے ہیں، مزدوری پہ نہیں جا سکتے، پوری قوم کو اس طرح رکھا ہوا۔ کیا یہ نبی کا کام یہی تھا کہ اسی کا نام رسالت ہے، اسی کا نام نبوت؟ نبوت تو ساری دنیا کا حیا اور شرف ہے۔ سنو، نبی سے بڑھ کر شرم و حیا کا مالک کوئی نہیں ہوتا۔ پوری دنیا کی صداقت نبی ہے، جس نے بھی صداقت لینی ہے نبی کے دروازے سے لینی ہے۔ نبی سے بڑا سچا کوئی نہیں، ان ملاؤں سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ کسی نے کہا مولانا آپ گالیاں دے رہے ہیں، کہا قرآن میں بھی گالیاں ہیں۔ اب ایمان سے آپ اور میں تھوڑا سا سوچیں بیٹھ کر، میں ان مولویوں کو بھی دعوت دیتا ہوں جو یہاں والے بھی ہیں، جو ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، کیا قرآن گالیوں بھرا ہے؟ قرآن تو محبت بھری ایک کتاب اور ایک کلام ہے۔ کیوں قرآن کو بدنام کیا جاتا؟ جہاں قرآن نے کہا ہے وہ نبی کے دشمن کو کہا ہے۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں سورہ نون والقلم میں، حماز مشاء بنمیم مناع لیکن اس میں بھی ماں بہن کی گالی قرآن نے نہیں دی، اس میں بھی دلہ کمینہ کی قرآن نے گالی نہیں دی۔ ہمارے ہاں لوگ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں لوگ، پھر نعرے بھی لگانے لگ جائیں۔